ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور پھر نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک، آل فرعون ہلاک کیے گئے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی۔ یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی۔ اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر عذاب۔ مختلف قوموں کا معاملہ ہوا۔ البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تعریف ہوگی۔ یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے۔ اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں بسی ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخوں میں، بلکہ 3 کہہ دیجئے، جو انبیاء اور رسول آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے۔ یہی لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے۔ کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ 2 امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک امت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات۔ ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم وابستہ ہیں، ان کو ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے جو پہلی امت ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے، تو اب یہودیوں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم یہودیوں کے بارے میں کوئی اچھا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے، نرم گوشہ ممکن نہیں۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 1/12 حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے۔ 550 آیات۔ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین کتاب لکھی، اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعداد بھی دے دی۔ 555 آیات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی۔ تو اس سے اس کا اہمیت اندازہ کیجئے۔ وہ جو میں نے بارہا ایک شعر آپ کو سنایا ہے غالب کا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، وہ بھی بڑا شاعر تھا۔ تو امت مسلمہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، ایک امت مسلمہ اور بھی تھی، بڑی عظیم تھی۔ میں اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وہ معمولی بات تو نہیں۔ اور ان میں 1400 برس تک نبوت اس طرح جاری رہی ہے